انگلش گرامر سیکھنے کے جو بنیادی اصول ضوابط ہوتے ہیں ان کو ہم ان کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو ریممبر، کسی بھی قسم کی جملے کو لکھنے یا اس کو یاد کرنے کے چند اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہر جملے کا پہلا لفظ ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع کرتے ہیں۔ جو بھی سینٹنس ہوگا اس کا جو پہلا لفظ ہوگا وہ ہمیشہ کیپٹل لیٹر میں بڑے حروف سے شروع کریں گے۔ نمبر 2، جملے کے آخر میں فل سٹاپ لگاتے ہیں۔ اگر جملہ سوالیہ ہو تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان یا سائن آف انٹروگیشن کا نشان لگاتے ہیں۔ دوسری بات کہ جملے کے آخر میں ہمیشہ فل سٹاپ ہوگا۔ اگر سوالیہ نشان ہے تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان ہوگا یا ایکسکلیمیٹری سائن ہوگا۔ نمبر 3، کسی بھی جملے کو بنانے کے لیے مندرجہ ذیل 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ۔ جملے بناتے وقت جملہ جو ہوگا وہ 3 چیزوں سے مل کر بنا ہوگا۔ ایک سبجیکٹ ہوگا، دوسرا ورب ہوگا اور تیسرا آبجیکٹ ہوگا۔ یعنی ایک سادہ جملے میں پہلے فاعل، پھر فعل اور آخر میں مفعول ہوگا۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ فاعل، سبجیکٹ جو جملے میں سینٹنسز میں پہلے نمبر پر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ کسی جملے کے اندر جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل یا سبجیکٹ کہتے ہیں۔ جملے میں اسم ضمیر یا کوئی مرکب بطور فاعل استعمال ہوتا ہے۔ کسی جملے کے اندر جو کام کرنے والا ہوتا ہے، جو جملے میں کام کرنے والا ہوگا اس کو ہم فاعل یا سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اور اس میں اسم نام بھی استعمال ہوگا، اسم ضمیر نام کی بجائے اسم ضمیر بھی استعمال ہوگا یا مرکب بطور فاعل استعمال ہوتا ہے۔ اسم یا ناؤن بطور فاعل مطلب ہے کہ اسم جب بطور ناؤن بطور فاعل ہوگا۔ عدنان سیب کھاتا ہے، عدنان ایٹس ایپل۔ یہاں پر اسم جو ہے عدنان، نام بطور فاعل استعمال ہوا ہے، کام کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں کہ فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرتا ہے، تو عدنان جو ہے اس نے کام کیا۔ ایٹ ایپل، عدنان نے سیب کھایا، تو اسم یا ناؤن جو ہے بطور فاعل استعمال ہوا۔ اسم ضمیر یا پروناؤن بطور فاعل، اسم ضمیر ہی ڈرنکس ملک، اسم ضمیر یا پروناؤن۔ اب یہ پروناؤن وہ ہوتا ہے جو ناؤن کے اوپر کی بجائے ہم استعمال کر رہتے ہیں۔ ہی ڈرنکس ملک، وہ دودھ پیتا ہے۔ وہ یہاں پر یہ پروناؤن استعمال ہوا ہے بطور فاعل۔ مرکب بطور فاعل، اسلم کا بھائی استاد ہے، اسلم's brother is a teacher۔ اسلم کا بھائی، یہاں پر مرکب بطور فاعل استعمال ہوا ہے، مرکب اسلم کا بھائی۔ اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، گڈ بوائز آلویز اسپیک دی ٹروتھ۔ اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یہاں پر یہ مرکب ہوتا ہے اچھے بچے، یہ بطور فاعل استعمال ہوا ہے، کام کرنے والا۔ اسلم کا بھائی، یہ بھی بطور فاعل استعمال ہوا ہے، کام کرنے والا۔ اب آگے ہے جو ہوتے ہیں سبجیکٹ کے بعد ہے فعل، ورب۔ کسی جملے میں جو کام ہوتا ہے اسے ہم ورب کہتے ہیں۔ سینٹنسز 3 چیزوں سے بنا ہوتا ہے: سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ۔ سبجیکٹ کے بعد ہے فعل، ورب جس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ کسی جملے میں جو کام ہوتا ہے اسے ہم ورب کہتے ہیں۔ مثلاً اوپر کے جملوں میں ایٹ، ڈرنکس وغیرہ فعل ہیں۔ جملے میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور جو کام ہوتا ہے اسے ہم ورب کہتے ہیں۔ مثلاً اوپر کے جملوں میں ڈرنک پینا، ایٹ کھانا وغیرہ یہ سارے فعل ہیں، ورب ہیں۔ مفعول، آبجیکٹ، جس پر کوئی کام کیا جائے اسے ہم مفعول یا آبجیکٹ کہتے ہیں۔ جملے میں اسم ضمیر یا کوئی مرکب بطور فعل استعمال ہوتا ہے۔ آبجیکٹ، جملے میں جس پر کام ہو جائے اس کو ہم مفعول یا آبجیکٹ کہتے ہیں۔ کام کرنے والا سبجیکٹ، کام ہوتا ہے اس کو ہم ورب کہتے ہیں، اور جس پر کام کیا جائے اس کو ہم مفعول یا آبجیکٹ کہتے ہیں۔ جملوں میں اسم ضمیر یا کوئی مرکب بطور مفعول استعمال ہوتا ہے۔ اسم ناؤن بطور مفعول جس پر کام کیا جائے۔ یاسر کرکٹ کھیلتا ہے، یاسر پلے کرکٹس۔ اب یہاں پر یاسر کرکٹ کھیلتا ہے، یاسر نے کرکٹ یاسر کے ذریعے کھیلا گیا۔ اسم یہاں پر جو ناؤن تھا یاسر بطور مفعول استعمال ہو گیا۔ صدف ایک اچھی لڑکی ہے، صدف از اے گڈ گرل۔
यहाँ पर सदफ जो है बतौर मफ़ऊल इसम नाउन जो है इस्तेमाल हो गया। मुरक्कब बतौर मफ़ऊल, मुरक्कब बतौर मफ़ऊल, मैं अली के वालिद से मिला, मैं अली के वालिद से मिला। अब अली के वालिद से मिला, यहाँ पर ये मुरक्कब बतौर मफ़ऊल इस्तेमाल हुआ है। आई मेट अली's फादर, यानी ऑब्जेक्ट मफ़ऊल जिसके ऊपर काम होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अदनान ने मेरे बड़े भाई को देखा, अदनान सा माई एल्डर ब्रदर, यहाँ पर ये मुरक्कब बतौर मफ़ऊल इस्तेमाल होते हैं। ये हमने पढ़ा कि एक सेंटेंसेस में जो तीन चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब था और एक ऑब्जेक्ट था। काम करने वाला सब्जेक्ट, और जुमले में जो काम होता है उसको हम वर्ब कहते हैं, और जिस पर काम हो जाए उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ग्रामर के मज़ीद इस सिलसिले को जारी रखेंगे और पढ़ेंगे नाउन।